बिजली वाले बिजली देते भी नहीं है और पैसे भी लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फोकस किया हुआ है। अभी मैं पूछ रहा था इंडस्ट्री का क्या हाल है, तो कुछ बता रहे थे कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप पे प्रेशर है। एनर्जी का जो है, बिजली और गैस का बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले बजट में आप खातर खा इसमें कुछ बेहतरी देखेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के टाइम पे जब हमारी हुकूमत थी, ये हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदे हैं। जब भी हुकूमत आई है तो खासी उन्होंने फोकस किया है कि हमारे इंडस्ट्रियल जो है वो तरक्की हो, सनती तरक्की हो, ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। मियाँ नवाज शरीफ के टाइम पे बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई, और अभी भी जब शहबाज साहब आए हैं तो उन्होंने सिर्फ एक ही फोकस किया हुआ है कि किस तरह हमारी इकॉनमी रिवाइव हो जाए। रात दिन मीटिंग्स हो रही हैं और उसके समरात, उसके जो रिज़ल्ट हैं वो 2 महीनों में सामने भी आ रहे हैं। हर तरफ इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल जोन, जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि स्पेशल इकनॉमिक जोन का इसको हमने स्टेटस दिया है, जिसमें तमाम टैक्सेस की, जिस तरह इन्होंने बताया, काफ़ी उसमें एग्जम्पशंस हैं, कंसेशंस हैं, और इससे ज़रूर हमारे जो लोग हैं इस इलाके से या बाहर से भी, वो यहाँ अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट कायम करें और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और ये टाइम भी 10 साल का है, और उस हैसल से बचें जो इनकम टैक्स से बहुत सारी शिकायतें आपको अफसरान से हैं। तो मेरा ये बड़ा इंसेंटिव है कि अगर यहाँ पे हर तरह की मराहत हैं, गैस है, बिजली है, रोड्स हैं, सिक्योरिटी है, जो इन्होंने ज़िक्र भी किया है, तो ये जोन्स जो जब दुनिया भर में जो सनती तरक्की हुई है, इन जोन के ज़रिए काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो मैंने अभी भट्टी साहब से कहा है कि एक ऑफिस आप यहाँ भी एक बनाएं, ताकि जो आपने कहा है कि एप्लीकेशंस दें और यहाँ पे आप लोग आएँ, उनको सहूलत हो। लाहौर में भी है, लेकिन इसका बाकायदा इश्तिहार दें। आज के बाद आपका इश्तिहार जाना चाहिए कि ये जोन फुली फंक्शन हो गया है। तो मुझे कोई बता रहा था शायद पहले भी किसी को यहाँ प्लाट मिले हुए हैं या अलाट हुए हैं, तो अगर कुछ अलाटमेंट हुई हैं तो उनको भी आप बताएं कि ये आपके प्लाट हैं, ताकि इस पर काम आप करें और अपनी इंडस्ट्री लगाएं। बिजली का ग्रिड लग गया है, उसमें ग्रिड में कनेक्शन बिजली को उनको तो फंक्शनल करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं लेस्को वालों को कहूँगा या मिनिस्ट्री को कहूँगा ये फंक्शनल हो जाए आने वाले चंद दिनों में। तो मैं यही गुजारिश करूँगा। इन्होंने एक जिक्र किया कि SMEs का जिक्र किया, जो हमारी मीडियम स्मॉल यूनिट इंडस्ट्री होती है। SMEs जो हैं ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, और बड़े यूनिट बेशक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनका बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन मैं SMEs को रीढ़ की हड्डी समझता हूँ। और क्योंकि SMEs, जैसे समेडा को इन्होंने जिक्र किया, समेडा के यहाँ नुमाइंदे आए हुए हैं, तो उनको भी इनकी जो सुकरात साहब भी आए हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं ये। मैं इनके जब मीटिंग्स होती हैं या ब्रीफिंग लेता हूँ, ये SMEs जो समेडा है उसके हेड कर रहे हैं। सुकरात साहब बड़े हमारे काबिल अफसर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको रोल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ समीडा के को, और उसमें कुछ हमने चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं आइंदा के बजट में, जहाँ कंसल्टेंसी से आगे समेटा जाए। और मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ये जोन आपके पास है, आप ज़रूर लोगों को इससे अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि यहाँ क्या क्या इंसेंटिव हैं, किस तरह है, ताकि समीडा भी जिस तरह इन्होंने जिक्र किया है, तो अगर आपकी तरफ से भी इश्तिहार जाए कि जो आपके पास आते हैं लोग अप्लाई करते हैं, जो आपसे मशवरे करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा अगर समीडा उसमें अपना रोल अदा करे। तो बड़े प्रोएक्टिव हैं हमारे जो समीडा के इंचार्ज हैं, हेड हैं, तो बड़े, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े काबिल अफसर हैं, यकीन वाकई बहुत काम कर रहे हैं। बल्कि इनकी एक खतून अफसर है, राबिया उसका नाम है, नादिया, वो भी बड़ी काम कर रही है। तो काफ़ी
اس میں مجھے فوکس ہے کیونکہ سمیڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ اہم رول ہونا چاہیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، بلکہ نیچے کی سطح میں چاہتا ہوں کہ بہت جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں یا کاٹیج انڈسٹری ہے اس پہ بھی فوکس کریں، آپ کاٹیج انڈسٹری کو بھی آپ ڈیولپ کریں جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ ہمارے گاؤں میں جو لوگ ہیں یا ہماری خواتین ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، تو یہ بڑا اچھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا جو زون ہے یہ M2 اور M5 کے نزدیک ہے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے، کیونکہ روڈ نیٹ ورک ہو، چاہے ہائی ویز ہوں یا موٹر ویز ہوں، جتنے بھی موٹر ویز ہیں نارتھ کو جاتے، چاہے وہ سیالکوٹ کا موٹر وے ہو یا عبدالحکیم والا کراچی والا موٹر وے جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہمارا اسلام آباد کا موٹر وے ہو، یہ سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو جو ہمارا سی پیک ہے اس کے ساتھ بھی یہ اس کا بہت زیادہ کنیکشن ہے۔ تو یہ ہمارا علاقہ پہلے ہی انڈسٹریل ایریا ہے، تو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے بے شمار یہاں ہمارا چاہے فیصل آباد روڈ ہو، لاہور شیخپورہ روڈ ہو، یہ انڈسٹری سے بھری پڑی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو ہمارے نمائندہ ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں جو اس سیکٹر سے ہیں، بزنس سیکٹر سے، کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا انڈسٹری کا کیا حال ہے، تو کچھ بتا رہے تھے کہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ پہ پریشر ہے، انرجی کا جو ہے بجلی اور گیس کا بہت زیادہ اس کی پرائسز ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں آپ خاطر خواہ اس میں کچھ بہتری دیکھیں گے۔ اعلان تو اس کا وزیر اعظم ہی کریں گے جب فیصلے ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے فوکس کیا ہوا ہے اس پہ خاصا بجلی اور گیس پہ۔ اور بجلی والے تو کبھی کسی کو بجلی دیتے بھی نہیں ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں، اور یہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بجلی گیس کا بل بہت زیادہ ہے، جو ڈومیسٹک کی بات ہوتی ہے، جب میں کسی جگہ جاتا ہوں اپنے ایریے میں تو گیس کہ جی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہمارے پرابلم ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو یہاں تک پتہ ہے کہ گیس کے بل بھی آپ آتے ہیں اور گیس کی بجائے صرف ہوا آپ کے چولہوں میں آتی ہے، گیس نہیں دیتے، صرف ہوا نکلتی ہے اور اس کی بل لیتی ہیں۔ یہ بھی بجلی نہیں دیتے لیکن بل لے رہے ہیں۔ شاید صاحب بس نیک آدمی ہے، نیکی کبھی کبھی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا اس میں آڑے بھی آ جاتی ہے شرافت سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شرافت والے معاملات جو ہیں اس سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں سختی کے ساتھ چیزوں کو، جس طرح پالیسیز گورنمنٹ کی ہیں جو بھی ہیں، چوری کی ہے یا اوور بلنگ کی ہے یا ٹرانسفارمرز کی خرابیاں ہیں یا بجلی کی، وہ جو شیڈول ہے اس کے مطابق بھی نہ ملے تو افسوس ہوتا ہے کہ اگر گیس والے کوئی بناتے ہیں شیڈول تو اس کے مطابق تو ملنی چاہیے نا، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی تھوڑی اس میں کمزوری ہے، جیسے یہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا بھی ہے، مشن بھی ہے کہ انڈسٹریل گروتھ ہو، آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں خود منسٹر انچارج انڈسٹری فوکسڈ ہوں کہ جو آپ کو ریشنلائز کر سکوں، جتنا میں نے جو پرپوزل ہیں آپ کی جو میرے پاس آئی ہیں، جو مختلف سیکٹر ہیں انڈسٹری کے، اس کی جو پرپوزل میں لے کے گیا ہوں اس میں میری کوشش ہے کہ جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں یا دوسرے انسینٹو ہیں یا امپورٹ پالیسی ہے یا ایکسپورٹ پالیسی ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے، اور جو اس میں ڈسٹورشن ہے یا اناملیز ہیں یا اس میں گیپس ہیں ان کو فل کیا جائے تاکہ صحیح طریقے سے ملک آگے بڑھے اور ترقی کی طرف جائے۔ اور یہی پرائم منسٹر جو ہے ہمارے وہ اکنامک ریفارم پہ فوکسڈ ہیں، ہمیں ان کی ڈائریکشن ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس اتفاق سے وہ کہتے ہیں زراعت اور صنعت کسی بھی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو دونوں منسٹریاں میرے پاس ہیں، اور انشاءاللہ میری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اکانومی کو، معیشت کو آگے لے کے جائے، اور جو پیچھے 5-6 سال ہوئے ہیں اس کی جو کمی آئی ہے یا ہماری خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو ہم دور کریں، اکانومی کو بہتر کریں۔ یہاں ہمارے جو ملک کے اس وقت حالات ہیں اس پہ نظر دوڑائیں تو میرا حال بہت زیادہ معاملہ خراب ہوئے ہیں، تو غذائی تحفظ کے لیے بھی ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ بڑا لنک ہے
ایگریکلچر سیکٹر کا اور انڈسٹری کا بہت زیادہ لنک ہے. اگر ایگریکلچر گروتھ ہوگی تو انڈسٹری کو بھی سپورٹ ملے گی اور اکانومی کو بھی بہتری آئے گی اس میں. اگر انڈسٹریل گروتھ ہوگی تو نیچرلی ہماری اکانومی اور زیادہ آگے بڑھے گی. تو میں اس کے لیے بھی بہت فوکسڈ ہوں, اور گورنمنٹ نے پچھلے دنوں میں ایک نیشنل سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی تاکہ سیڈ جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پروڈکشن ایگریکلچر پروڈکشن میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے. کوئی امپلیمنٹس ہیں, انپٹس ہیں, یا سیڈ سرٹیفائڈ سیڈ ہم ان کو دے سکیں تاکہ اور صحیح لوگوں کو جو انپٹس ہیں, یوریا ہے, دوسری جو ڈی اے پی ہے یا کھادیں ہیں, یا جتنے بھی ان کو انپٹس ہیں وہ صحیح قیمت ملے. میری کوشش ہے کہ خریف کے سیزن میں یوریا جو ہے وہ اس کی سپلائی چین بھی کنٹینیوس, اس سپلائی میں کوئی کمی نہ آئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائس فکس ہو اور اس پرائس پہ ہی ملے. پیچھے میں نے دیکھا ہے جس طرح کسانوں کے ساتھ اگر پرائس 4,000 تھی تو 6,000 تک بھی بوری ملتی رہی ہے. پرائم منسٹر بڑے اس پہ فوکسڈ ہیں, اور مجھے انہوں نے بڑا یہ ڈائریکشن دی ہے کہ کسی طریقے سے فرٹیلائزر کا کوئی ایشو سامنے نہیں آنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میری کوشش ہے کہ اس سے ہم عہدہ برآں ہوں. گو سسٹم میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے.